بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کیا امپورٹنٹ خبر ہے آپ کے پاس؟ ڈیولپمنٹ تو نہیں, پریس کانفرنسز بڑی بڑی ہو رہی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں. تو کبھی فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں اور ان کے جو انکشافات ہیں جنہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, جس پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں, اور پھر ان کی رات کے لیکن ان کی ملاقات. پریس کانفرنس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کریں نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری, چاہے حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں, یہ چلتے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. یہی بات انہوں نے بیسکلی کی. انہوں نے کہا کہ جناب اب بھی جو آ رہا ہے, بلکہ ایک انٹرویو میں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہائیبریڈ ڈبل پلس رجیم ہے, کہ یہ پہلا تو ہائیبریڈ رجیم تھا, یہ ڈبل پلس ہے. اور ایک بات انہوں نے صحیح کی کہ یقین مانیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلی ہے, یہ پارلیمنٹ ہے, صرف ایک ہال ہے جس میں ہم سب بیٹھیں گے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کسی نے کچھ نہیں کرنا, جو وہاں سے آنا وہی کیا جانا ہے. دیکھیں کئی سالوں سے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اب چونکہ ان کا یہ ریئیکشن ان کی شکست کے بعد آیا سامنے, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف ہوئی وہ بھی ساری ایک مینوپولیٹڈ تھی, جو کہ باجوہ اور فیض کا نام لیا, جو عمران خان کا ایک موقف بھی تھا کہ جناب علی مجھے ایک منظم طریقے سے, آرگنائز طریقے سے نکالا گیا. لیکن عمران خان صاحب کا موقف یہ کیوں نہیں ہے کہ لایا کیسے گیا تھا؟ ہاں وہ دوسروں کا موقف ہے نا, دونوں کے موقف ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک سوال تو یہ ہے, دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے چھوٹی جماعتیں, چھوٹی ویسے نہیں ہیں وہ, لیکن مطلب کہ جن کی بہت ہی مناسب سیٹس ہوتی تھیں, اے این پی کی بات کر لیں ہم, جے ڈی اے کی بات کر لیں ہم جے یو ایف کی بات کر لیں, کم از کم 8-10-12 سیٹس ہو اس طرح, جماعت اسلامی کی بات کریں, وہ آلموسٹ وائپ آؤٹ والی سچویشن پہ ہیں, خاص طور پہ کے پی میں, خاص طور پہ باقی سندھ میں, لاہور اور پنجاب میں بھی دیکھیں. جے یو آئی کے پاس 2-3 سیٹیں ہیں, جماعت اسلامی 0 پہ ہے. اس کے بعد ہماری جو اے این پی, میرا خیال ہے ایک سیٹ ہے ان کی, جو بلوچستان کے نیشنلسٹ ہیں بھائی. ہاں جی, وہ سارے. تو یہ سارے اب ان کو پتہ چلا, یہ میرا خیال ہے کہ جناب یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی کیا سارا, تو ہم سارے اس طرف جا رہے تھے, تو ہم تھوڑا سا اپنا قبلہ ٹھیک کریں, ووٹ بینک کو ٹھیک کریں. ایک چیز. دوسری بات جو انہوں نے پارلیمنٹ کی بے وقتی کی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور تیسری بات دیکھیں, یہ میں آپ سے بھی اب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں سیاستدانوں کو بشمول عمران خان اس وقت کیوں یاد آتی ہیں جب وہ اقتدار سے نکلتے ہیں, جب ان کو ووٹ نہیں پڑتا, جب وہ شکست کھاتے ہیں. ایک اس ملک کا المیہ ہے, اور وہ المیہ یہ ہے گیلانی صاحب, ایک کردار مستقل ہے, باقی کردار بدلتے رہتے ہیں. جو اس پتلی تماشے میں بینیفیشری ہوتا ہے وہ سپورٹ کرنی شروع کر دیتا ہے, جو اس بینیفیشری نہیں ہوتا, افیکٹڈ سٹیج کے اوپر ہوتا ہے یا وکٹم سٹیج کے اوپر ہوتا ہے, وہ مخالفت کرنی شروع کر دیتا ہے. تو جو کٹ پتلی چلانے والا نظام ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی, نہ میڈیا کے اوپر اس طرح سے بات ہو رہی ہے, نہ پاکستان کی جوڈیشری اس کے بارے میں بات کر رہی ہے, نہ سول سوسائٹی کر رہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس خطے کے ممالک میں بھی سب سے پیچھے رہ گئے. نظام دیکھیں, یہ جو آپ کا سسٹم جس کو آپ کہہ رہے ہیں پتلی تماشا, یہ سارا ایکسپوز تو ہو چکا ہوا ہے, اور اس کو اور ایک گھنونے طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے ان الیکشنز نے بھی, اور پھر ان جماعتوں کے ساری باتوں نے بھی. اب حل کیا ہے, اس کے پیچھے رہ گیا ہے, حل کیا ہے؟ حل تو دیکھیں یہی ہے نا کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, جمہوریت آگے چلے, پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, الیکشنز لوگوں کو منتخب کرنے ایک کا بات میں آپ کو اس کے علاوہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. طاقتور کبھی بھی اپنا سپیس نہیں چھوڑتا, ظاہر ہے. اس کے لیے پھر ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اس میں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں, اس میں بھی پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میری آپ سے بڑا عرصہ لڑائی رہی ہے, اور کبھی اب ہم وقت ضرورت کسی ایک خاص موضوع پہ, کسی ایک خاص سچویشن میں اکٹھے ہو گئے ہیں, جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں جے یو ایف کی اور پی ٹی آئی کی, تو اس پہ پھر وہ جو سیاسی ہرزہ ارسرائی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جناب اب ان کو کیا ہو گیا ہے. میرا خیال ہے یہ صرف پی ٹی آئی کو سم ٹائمز لوگ فیل کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں اس سے پہلے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کتنے شدید مخالف تھے, وہ نہیں بیٹھے آپس میں. اس سے پہلے کے پی میں ہی, اور جو عمران خان کی حکومت کے بعد انتخابات ہوئے بائی پولز, اس میں تمام جماعتوں نے, کے پی کی نے, پورے پی ڈی ایم نے اکٹھا اتحاد کیا, جس میں اے این پی بھی شامل تھی, ایم کیو ایم بھی شامل تھی, جے یو ایف بھی شامل تھی, ایک دوسرے کے ضد تھے. تو انتخابی موقع پہ اگر کوئی بات کر لیتا ہے اور کوئی اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹ رہا, دیکھیں اپنے اپنے ووٹ بینک تو ان کے رہنے ہیں, وہ تو بات اصل میں بات لمبی ہو جائے گی سر, لیکن میرا خیال اپنے پوسٹ گولز پہ بیٹھ کے ہر کسی کو استعمال کرنے کی یہ کوشش ہوتی ہے. اصل میں اس کا حل پاکستان کے عوام کے پاس ہے. پاکستان کے عوام ایک ڈیمانڈ جنریٹ کریں پوری کنوکشن کے ساتھ, اور اس بات کو کہیں کہ انف از انف, آئیں
ملک کو اگر آگے چلانا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جتنے حکمران اور لیڈ طبقہ ہے نا پاکستان کا، اس میں فوجی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں، اس میں ماشاء اللہ صحافی بھی ہیں تھوڑے سے لیکن ہیں کچھ نہ کچھ. ان کے بچے تو باہر جا کے پڑھ لیں گے. نظام جیسا بھی ہو یہاں پہ وہ بینیفیشری ہیں سارے اس سسٹم کے. اس سسٹم میں نقصان کے اندر عوام ہے، تو عوام کے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف اکٹھے ہوں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ارسپیکٹو آف اینی ڈیوائڈ آواز بلند کریں. لیکن میں عرض کروں جو آپ نے فرمایا عوام اٹھ کھڑے ہوں یا عوام اپنی بات کریں، عوام کے پاس کیا طریقہ ہے مہتاب صاحب؟ عوام کے پاس یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. فار ایگزامپل آج کے الیکشن کی ووٹ کی بات کریں ہم، تو عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دے دیا، عوام نے تو اپنی رائے بھی دے دی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ رائے ہے بیسیکلی، تھوڑا تو سا عوام تو ایکسپریس کر چکی ہے. آگے بھی بڑھنا پڑے گا. لیکن اس جس سے آگے طریقے سے دیکھیں اس سارے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اس پچھلے الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہی عوام کے اندر شعور پیدا ہوا. اسی ٹیکنالوجی کے استعمال کو ذرا بہتر انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں آپ سسٹم کو ڈسرپٹ کرنا شروع کر دیں، میں سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، لیکن آپ جو پاکستان کے عام طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس تک آپ کی آواز اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچ سکتی ہے. اور میں اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، بیسیکلی اویئرنیس کریٹ کرنا. پہنچ رہی ہے، لیکن وہی بات جو مفادات کی سیاست ہے اس کی وجہ سے دیکھیں کہ آج بہت ساری جماعتیں اب جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ تھیں اٹھ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ سب غلط ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور پھر ڈسکس بھی کرنا ایک چاہتا ہوں جماعت بڑی. خاص طور پہ وہ جڑی ہوئی ہے کہ وہ پھر بھی اقتدار میں رہنا چاہتی ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. فارن آفس میں بھی آج کوئی الیکشنز کے حوالے سے کچھ کمنٹس آئے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں. اور مجھے یہ بتائیں یہ امریکہ بادر کیا کر رہا ہے؟ امریکہ بات کا دوسرا بیان آیا ہے ویسے جی، انہوں نے کہا جی کہ دھاندلی کی جو شکایات ہیں ان پہ غور ہونا چاہیے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال اس لیے ہے، نہ صرف فارن آفس، اس سے پہلے کل کی ایک دو پریس کانفرنس میں کچھ اور سیاستدانوں نے بھی یہ بات کی جو اس وقت حکومت بنانے میں ہے. دوسری آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی انوار الحق کاکڑ جو وزیر اعظم کیئر ٹیکر بقول آپ کے چیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی یہ اشارہ دیا کہ دوسرے ممالک کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے. تو یہ بات وہ بات جو پھر پی ٹی آئی کا یہ بتانے والے وہی ہوتے ہیں جن کی منظوری سے آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے. اچھا جی یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کبھی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں دیکھیں آپ نے مجھے ٹریگر کر دیا. یہ وہ ہیں جن کی منظوری سے حضور آپ چیئر ٹیکرز کے عہدے پہ فائز ہوئے تھے. اچھا اور یہ سوائے ایک یا دو کو چھوڑ کر ساروں کی منظوری اچھا ادھر سے انکل سیم کی منظوری سے ہوئی تھی. امریکہ بہادر سے آئی ہے. اور یہ دوسری بات اہم کہ یہ اگر یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کے مطلب جب عمران خان نے کہا تھا کہ جناب مداخلت کر رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ تم غداری کر رہے ہو اور تم تو ہمارے تعلقات خراب کر رہے ہو. تو آج یہ بیان دیتے وقت بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مہتاب صاحب کہ آپ تعلقات نہیں خراب ہوں گے. نہیں میرے خیال میں آپ کو بتاؤں مطلب کہ یہ عمران خان کا بھی تو دیکھیں یہی نیریٹو تھا امریکہ کی بھی دوگلی پالیسی ہے. میری بات سنیں، میں ذرا امریکہ پہ دیکھیں، امریکہ کے بارے ہماری میں کون سی یک طرفہ یا صحیح یونیفارم پالیسی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، مسئلہ ان کا بھی ہے نا، وہ ویسے انسانی حقوق اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن اگر بیہائنڈ دا ڈور ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو بیانات آئے ہیں یہ بڑی مشکل سے امریکہ سے بیانات جاری ہوئے ہیں، ورنہ زیادہ سخت بیانات وہی کی ہوتی ہے نا، توقع وہ ساری ہر طرح کی ایک مختلف لیولز پہ انٹرنل سے لے کے ایکسٹرنل تک ایک بلیک میلنگ ہے، ایک پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے چیزوں کو بارگین کرنے کے لیے. لیکن میں دوبارہ وہ بات دہراتا جاؤں جو لوگ اب کہہ رہے ہیں، جب عمران خان نے کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کرنے والا، پارلیمنٹ کے میٹرز میں مداخلت کرنے والا، اور آپ کا وہ سائفر صحیح بھی ثابت ہوا، آپ نے عمران خان کو سزا بھی دے دی، تو اس کے بعد آج آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ ممالک کون ہوتے ہیں؟ پھر آپ بھی غداری کر رہے ہیں کیا اسی طرح کی؟ کیا آپ بھی بیرونی ممالک سے تعلقات خراب کر رہے ہیں پاکستان کے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو صرف ووٹ دے کر اپنا ان کا کام پورا نہیں ہوا. چونکہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو ایکسٹرا آرڈنری ریکوائرمنٹس بھی ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنی ووٹ کی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کریں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا، ووٹ کا استحقاق مانا جانا چاہیے. یہ اگلا سٹیپ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی تک ان یوزول سچویشن ہے بڑی
جو پاکستان میں اس دفعہ الیکشنز کے بعد ہو رہی ہے. خیر اس پہ ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں بات کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیں. میرے خیال میں اس سے اجازت لیتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس ضرور کیا کریں. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.